قرآن میں اللہ نے ہمیں مکڑی کے گھر کی مثال کیوں دی ہے؟ اس مثال سے ہم انسانوں کا کیا تعلق ہے؟ مکڑی کے جالے کی کمزوری کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ ہم انسانوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دوستو، دنیا میں 40,000 سے زائد اقسام کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ زہریلی نہیں ہوتی۔ ان کی ظاہری شکل و صورت زیادہ پرکشش نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ کہ مکڑیوں کے خون کا رنگ ہمارے خون کی طرح سرخ نہیں بلکہ نیلا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں مکڑی کئی ہزار انڈے دیتی ہے، مگر ان انڈوں سے نکلنے والے کچھ ہی بچے جوانی تک پہنچتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 100 انڈوں میں سے صرف ایک ہی مکڑی بچ پاتی ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ مکڑیوں کا آپس میں یہ برتاؤ اور عجیب و غریب گھرانہ یقیناً بدترین ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت العنکبوت ہے۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے سے ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کی کمزوری سے بھی واقف ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے، یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے تو۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے: کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ جہاں اندرونی طور پر فتنے، فساد، دشمنیاں اور نفرت ہوگی، وہ گھر کبھی آباد نہیں رہ سکے گا، اور نہ اس گھر کا کوئی مکین کبھی بچ سکے گا۔ ایک نظر اپنے گھر اور گھر کے ماحول پر ڈالیے اور آپس میں نفرتیں، رنجشیں، بدگمانیاں اور دشمنیاں ختم کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا گھر مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہو کر ٹوٹ جائے۔ اللہ کی بات مانیے جس میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔